بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ آف کلک انٹرٹینمنٹ. ویورز، آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ مختلف اس طرح سے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تو ہیں لیکن ان کے علاج کا ایک طرف جو ان کا ایک طریقہ تو دوائیوں سے ہے، لیکن دوسرا طریقہ ایسے ہے جو کہ جب تک میں نے بھی ان کے بارے میں نہیں سنا تھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے ان کے بارے میں سنا، ان سے بات چیت کی تو بہت یقین آیا کہ جو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن میں ہے. تو ڈاکٹر جاوید صاحب آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج سورہ رحمان سے ضرور ہو سکتا ہے. آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ان کا یقین اس بات پر آیا تھا اور انہیں کیا واقعے اپنے زندگی میں خود دیکھے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جاوید، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. اور یہ بھی بتاتے چلو کہ ڈاکٹر جاوید نے ایک بہت ہی خوبصورت ایکسپیریمنٹ شروع کروایا ہمیں اس پوڈ کاسٹ سے پہلے. تھینک یو سر، اس کا بہت اچھا لگا. آپ نے کہا کہ جو نفرتیں، جو بغض دل میں رکھے ہیں وہ اس کو نکال دو کہ وہ ہمارے اوپر ایک برڈن بنے ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ اس کا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو خیال کیسے آیا تھا، کیونکہ سنا ہوا تو یہی ہے گھر میں بھی باہر بھی کہ جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا اولین تو یہی یقین ہوتا ہے کہ نہیں، ہر چیز کا جو علاج ہے وہ خدا کے بعد تو ہمارے پاس ہے، دوائیوں سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ اتنا بڑا کلیم کرتے ہیں کہ آپ سورہ رحمان سے علاج کرتے ہیں، تو اس کا کیسے خیال آیا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بیٹا، میں نہ تو علاج کرتا ہوں نہ مجھے یہ خیال آیا. میں خود ایک وکٹم ہوں اور ایک پیشنٹ ہوں جو اس سے شفا یاب ہوا. جب میری میڈیکل سائنس کے پاس میرے لیے علاج نہیں تھا، بلکہ میری میڈیکل سائنس تو مجھے موت کی خبر سنا رہی تھی. میرا علم میرے لیے ایک عذاب تھا، کیونکہ ایک لا علم شخص جس کو نہیں پتا کہ ایڈز کا جراثیم، HIV کا جراثیم اور ہیپیٹس B اور C جنہیں کالا یرکان عام زبان میں کہتے ہیں، ان کے جراثیم کتنے لیتھل ہیں اور وہ کس کس طریقے سے آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور کون کون سے اور مرض ان کے ساتھ آتے ہیں کینسر تک، اور آپ کو سلولی بالکل دیمک کی طرح اندر سے کھاتے بھی جاتے ہیں. تو وہ اکٹھے 3 جراثیم آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں اور آپ اس مریض کی جان بچا رہے ہوں اور اسی کی خون آلود بلکہ خون سے بھری ہوئی سرنج جو ہے وہ نیڈل آپ کو ایکسیڈنٹلی پرک ہو جائے اور 6 ماہ کے اندر اندر سارے وہ ٹیسٹ بھی پازیٹیو ہوں اور پھر آپ کا ویٹ بھی کرنا شروع ہو جائے. اور خوف تو ہوگا ہی. اور سوشلی میں اس وقت 2 بچوں کا باپ تھا، میری پریگننٹ تھی اور میں نے مختلف ویڈیوز میں بتایا بھی ہوا. تو شادی کو ابھی ہارڈلی 5 سال تھے اور بلکہ 4 سال تھے، تو دیٹ از 99-2000. میں گھر بھی نہیں بتا رہا تھا اپنی ماں کو جس نے بیبی میں مجھے پالا تھا، اور کسی کو بھی نہیں بتایا. 2-3 ہاسپٹلس میں خود کو بزی کر لیا. پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے بہانے پہ امیوں کا بہت سخت ٹریننگ ہے. گھر میں صرف 3-4 راتیں جاتا تھا اور باہر ہی بھاگا پھرتا تھا. لیکن مجھے ایز اے ڈاکٹر، اس وقت میں پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا، انٹینسو کیئر اسپیشلسٹ تھا، ہارٹ سرجری ICU سے لے کے نیورو سرجری ICU اور سارے میں بڑا ان میں ماسٹر سمجھا جاتا تھا. ایک وانٹڈ ڈاکٹر تھا اپنے سینئر کنسلٹنٹس کے لیے بھی. وہ سرجری نہیں کرتے تھے میرے بغیر اگر میں اویلیبل نہیں ہوتا تھا پوسٹ آپ میں. لیکن اب میں اپنے لیے کسی کام کا نہیں تھا اور میرا علم بھی نہیں تھا میرے سامنے، اور میں نے پھر الٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف بھی گیا. آپ نے کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع نہیں کیا تھا؟ نہیں، ڈاکٹرز میرے سینئرز تھے جنہیں پتا تھا اور انہوں نے بھی، سب کو پتا تھا کہ اس وقت تو ابھی بھی کچھ نہیں ہے. ابھی بھی کوئی آپ کے پاس ایسا علاج نہیں ہے کہ آپ کر لیں اور آپ سیف فیل کریں گے ابھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا آپ کی باڈی سے. آپ C وائرس کے لیے آپ کو اورل ڈرگز آ گئی ہیں، 3 ماہ 6 ماہ کا کورس ہے. اسٹل اس کے باوجود بعد میں کینسر ہونے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے، اور لیور شرنک ہونے کے چانسز ہیں. سیم از ٹرو فار B وائرس. آپ لائف لانگ ٹیبلٹ کھاتے رہیں. HIV کا تو سب کو پتہ ہے. تو اس 1.5-2 سال کے عرصے میں I was totally different person. خاموش سا، اریٹیٹڈ سا،
लेकिन अपने काम में गुम, और हर वक्त बस पेशेंट्स में अपना वो गुम कर लिया था मैंने। क्योंकि मुझे अचानक मेरे सीनियर प्रोफेसर यूनुस शेख साहब थे, उन्होंने अल्लाह में नसीब किया, उन्होंने ये भी डरा दिया कि तुम इसको डिस्क्लोज ना होने दो, अब तुम्हारी जॉब से ना तुम्हें इन्वेसिव प्रोसीजर्स करने होते थे, पेस मेकर में डालता था, वेंटिलेशन के सारा मैं आईसीयू का जो काम एक कतरे खून से किसी को भी दूसरे को भी जा सकता है ना। तो मैंने अपने आप को इन्वेसिव प्रोसीजर से तो डिस्टेंस खुद कर लिया। अपने जूनियर्स को मैंने इतना सिखाया हुआ था, वो सारा कुछ था, वो मैं करता था। अनटिल अनलेस बड़ी मजबूरी होती थी तो मैं खुद बीच में इंटरवीन करता था बड़े ध्यान से। लेकिन ये तो डर था। तो ये फिर इसी तरह हादसाती तौर पे मेरी जूनियर डॉक्टर ने, वो लंबा किस्सा हो जाएगा, आपका पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, आईसीयू में ही हम एक काले यरकान के मरीज़ के फादर को कन्विंस कर रहे थे कि आप इसके लिए ब्लड अरेंज करें, ये ब्लड थ्रो कर रहा है, ये मर जाएगा, ब्लड की कमी है। वो पैसों की वजह से बड़े उस वक्त परेशान थे। तो वो उस समय कह रहे थे कि मैं अब और नहीं कुछ कर सकता, मैं 3-4 साल से इसके ऊपर जो पैसा लगा चुका हूँ, और अपने अकलौते बेटे के लिए, सलीम उसका नाम था, आई कैन स्टिल रिमेंबर। तो उन्होंने कहा मैं रेलवे का रिटायर्ड गार्ड हूँ, मैंने अपने इसके बच्चे पालने हैं और इसको, और ये मेरे लिए अब इस एज में मैं और क्या करूँ। जब मैं और मेरा जूनियर डॉक्टर ने कन्विंस कर रहे थे जी कि इस तरह तो ये मर जाएगा, उन्होंने कहा मरता है तो मर जाए। तो वो जूनियर डॉक्टर एक आपकी तरह प्यारी सी यंग डॉक्टर थी, वो अंदर आके खड़ी थी, एक पेशेंट को शिफ्ट करना चाह रही थी आईसीयू में, और मैं उनसे भी इरिटेटेड था कि ये अपने हिस्से का जो है, जिस तरह मैंने काम सिखा रहा था अभी वो सीख नहीं रही थी। तो वो बार बार बीच में इंटरवेन करना चाह रही थी, तो मैं उन्हें भी उन्होंने अचानक उस पेशेंट को कहा कि आप परेशान हो, जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट कराया। उसने कहा ये पानी पकड़े, उन्हीं का पानी पकड़ के नेस्ले की बोतल में सामने उसने डाला और उसने कही थी कि आप आंखें बंद करें भाई, आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे, आप प्यार से 3 बार अल्लाह कह के पानी पिलाएं। तो मुझे गुस्सा आ गया कि यार ये फॉल्स होप दे रही है उसको, और अभी खुदा न खास्ता वो पेशेंट काफ़ी सीरियस था, तो ये भी मर जाएगा, तो उसका बाप शोर डालेगा कि जी ये दमदरूद कर रहे थे, इन्होंने टाइमली इलाज नहीं किया। मेडिकल के प्रोफेशन में तो होता है बिल्कुल सीधी बात की जाए, बताया जाए कि पेशेंट आपका क्या, अगर तो टर्मिनल है तो उन्हें बताया जाए कि अच्छा से कोई इलाज नहीं। वो ऑलरेडी एक अजीब सी सिचुएशन थी, और प्राइवेट सेटअप था, इत्तेफाक हॉस्पिटल था, और वो सारा कुछ, और खुद इत्तेफाक हॉस्पिटल बड़े मुश्किल टाइम से उस वक्त गुजर रहा था। मुशर्रफ साहब ने वो टॉपल कर दी थी गवर्नमेंट, और हॉस्पिटल को बिजली के पिछले बिल 10-12 साल के पड़ गए थे और सारा कुछ। वो अजीब सा सेटअप था, उसमें इस तरह का पेशेंट, कई बार वो लोग वाकई डेड बॉडी, मतलब बिल्स नहीं क्लियर करते थे, उल्टा शोर डालते थे, उन्होंने इलाज गलत किया, ये किया, तो हॉस्पिटल वाले कहते भाई तुम ऐसे ही चला जाए। तो मैं वो डॉक्टर साहबा को भी रोकना चाह रहा था कि ये क्या कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बाद में मुझे ये भी कह दिया कि सर यहाँ पे सूरह रहमान लगा दें घरी बासित की आवाज़ में, यहाँ कोई चल जाएगी, कैसेट है। मैंने गुस्से से कहा कि ये म्यूज़िक सेंटर में ये आईसीयू है, और आप ज़रा इधर आकर मेरी बात सुनें। बट शी वाज, जैसे कहते हैं कि वो पूरी फोकस थी अपने कान पे या उस बात पे बहुत ज़्यादा। बहरहाल उसने उस पेशेंट को वो शुरू करवा भी दी, मैंने ही वॉकमैन मंगवा के भी दिया, और कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल चलते हुए दोनों बाप बेटा जब आए, वॉकमैन वापस करने भी आए, वो ठीक भी था। स्टिल मैंने नहीं सोचा कि जो मेरी सिकनेस है, वो तो 3 बग्स थे ना, उसका तो एक बग था काला सी वायरस था, उसका सिरोसिस था, उसको लिवर श्रिंक हुआ था। लेकिन मैंने मुख्तलिफ पेशेंट्स को सुनाना शुरू कर दिया कि उसमें मुझे हर्ज नहीं है, इसलिए कि सूरह रहमान नहीं, पूरा का पूरा एज ए मुसलमान मेरा ये बिलीफ है, या मैं ये जानता हूँ या मानता भी था कि कुरान का हर फर्ज शिफा है, ठीक है, लेकिन कैसे है, जैसे कुरान में लिखा है शहद में शिफा है, अब वो कितनी डोज में है, कैसे, हमें नहीं पता। सरकार ने, अगर कोई सरकारी वाले ने कोई हदीस में बताया या तिब्बे नबी होगा। हम एलोपैथी में इतना आगे अब मतलब अपने आप को फन्ने खा समझते हैं कि इन लोगों को हम 1400 साल पुरानी नौज़बिल्ला बातें समझते हैं, या उनमें गौर ही कोई नहीं करता, या उसे मजाक समझते हैं, या कि बस ठीक है। तो वो इल्म नहीं था, ये इल्म बड़ा पड़ा हुआ था, और ये इल्म मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा था। वो मैंने खुद नहीं, लेकिन आईसीयू में पेशेंट्स पे लगानी शुरू कर। बल्कि मुझे याद है कि 600 रुपये का वॉकमैन मिलता था चाइना का हाल रोड से, मैंने उस वक्त खुद मंगवाया कि चलो ये भी एक चैरिटी है और मेरा कोई भला होगा, खुद नहीं सुन रहा, ठीक है, सदका जारी। मैंने आईसीयू के सारे बेड्स पे वो वॉकमैन रखवा दिए। कैसेट्स मैंने याद है टीडीके की ऑफ बीट होता था फोर्ट्रेस में, एक म्यूज़िक सेंटर बड़ा अच्छा, पता नहीं अब है कि नहीं, वहाँ से खुद रिकॉर्ड करा के कारी बासित की आवाज़ में वो रखवा दी। और म्यूज़िक सेंटर वालों, वो नीचे जो मेडिकल स्टोर वाला था, उन्हें कहा कि आईसीयू के पेशेंट के ना शॉपर में जो नया पेशेंट आता था उसका पहला जो नीचे जाता था कि ये दवाइयाँ भेजें, तो नर्सेज उसमें ऊपर लिखती थी कि कैसेट। वो कैसेट आनी, कई बार अटेंडेंट ने परेशान होकर कहना जी ये दवाइयाँ तो दी हैं, तो ये कैसेट किस लिए है, उसे कहना जी ये लगानी है। कई लोगों ने गुस्से से साइड पर रख देना, कईयों ने लगा देनी, और कईयों ने वॉकमैन भी ले जाना।
تو یہ سارے ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے. لیکن کوئی 4-6 ماہ کے بعد میری بابا جی سے ملاقات ہوئی, جنہوں نے اس لیڈی ڈاکٹر کو, ڈاکٹر میمونہ سلطان تھی, وہ آج کل سعودیہ میں ریاض میں کنگ سعود ہاسپٹل میں میڈیسن کی ہیڈ ہیں. دیکھیں کہاں وہ آپ ان سے ناراض تھے, آپ فائر کرنے لگے تھے, اور کہاں انہوں نے آپ کے لیے اتنا بڑا آپ کو تحفہ دے دیا. انہوں نے مجھے تحفہ دے دیا. پھر انہوں نے جب بابا جی کا کہا تو میں اور بدمزہ ہو گیا. میں اینٹی بابا تھا بہت زیادہ. میں دنیا میں جیسے ایک ہی بابے کو مانتا ہوں, جیسے آپ سب ساری دنیا ایک بابے کو مانتی ہے, بابے قائد اعظم کو, ٹھیک ہے, وہی ایک بابا ہے جو ضروری ہے نا. تو بابا قائد اعظم کے علاوہ میں بھی کسی بابے کو نہیں مانتا تھا کہ بابے تو فارغ ہوتے ہیں. میں نے انہیں ڈانٹا شانٹا بھی کہ یہ بابا بیچ میں سے کہاں سے آ گیا. تو وہ کہیں نہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, یہ وہ. بہرحال بابا جی سے ملاقات ہوئی, بھاٹی رہتے تھے. مجھے نہیں, اس نے بتایا کہ وہ پیر کاکی تاڑ کے نام سے مشہور ہیں, اور میڈیا نے ان کو پیر آف کنجر شریف, پتہ نہیں کیا فضول نام ہے, وہ ہیرا منڈی تھے, اور انہیں 300 لڑکیوں کی شادیاں کرائی ہیں, اور یہ وہ. مجھے سب کہانیاں لگیں, اور میں آلریڈی 1.5-2 سال میں بہت کچھ دیکھا تھا. پیروں کے پاس بھی گیا تھا, تعویذ بھی لیے تھے, ہومیوپیتھی, حکمت, سب کچھ کر چکا تھا. ٹیسٹ میرا نیگیٹو نہیں ہوتا تھا. تو میں ٹیسٹوں میں پیسے لگا کے میری بس ہو گئی تھی. میں بھی اب صبر شکر جیسے کہتے ہیں نا, مجبوری میں, کہ ٹھیک ہے مرنا ہے تو مر جائیں گے. اور میرا علم یہی کہتا تھا کہ آپ نے مرنا ہی ہے, تو میں بھی اس سے مینٹلی تیار تھا. اچھا, ویسے آپ کے پاس ٹائم پیریڈ کتنا تھا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تینوں ہو چکے تھے, تینوں وائرسز تھے, تو کوئی ٹائم لمٹ تھا آپ کے پاس؟ نہیں, یہ آپ کے اندر آپ کی امیونٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور وائرس کا کتنا لوڈ گیا ہے, اور وہ کس طرح سلولی. HIV تو سم ٹائمز 10 ایئرز آپ کی باڈی میں ہوتا ہے, اور پھر اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہم اسے بولتے ہیں 6 منتھس لے لیتا ہے سم ٹائمز. پھر وہ ایکٹیو کتنا ہوا, اور اس نے کتنا ڈیمیج کیا, اور ایڈز اس کا فردر آگے سنڈروم ہے. اس میں ملٹیپل ڈیزیز, آپ کے جو وائٹ سیلز آپ کی اپنے اندر, ہماری اپنی بھی فوج ہوتی ہے نا, جس طرح ملک کی فوج ہوتی ہے نا, اس طرح آپ کے اپنے حفاظتی ادارے ہوتے ہیں. آپ کی بھی پولیس بھی ہوتی ہے, فوج بھی ہوتی ہے. وہ آپ کی آرمی جو کم ہوتی جاتی ہے, وہ اپنے پنجے کاٹتا جاتا ہے, اور دوسری بیماریاں, دوسرے جراثیم آپ کو اٹیک کرتے ہیں. فنگس ہی آپ کو لے جاتی ہے, دوسرے TB کا جراثیم ایکٹیویٹ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کی امیونٹی نہیں ہے. جب شہر میں اگر شرفا کم ہو جائیں گے, تو چھوٹے موٹے بدماش بھی بدماش بنے ہوئے ہوں گے, جب رول آف لا نہیں رہے گا. تو وہ ابھی فل بلون ایڈس اس طرح تو نہیں تھی. اسی طرح تھوڑے سے لیور کے ٹیسٹ خراب ہونے شروع ہوئے تھے, بخار ہوتا تھا, ویٹ کم ہو گیا تھا, شاید وہ تو ڈپریشن سے تھا یا خوف سے تھا, ٹینشن سے تھا. لیکن فیور ضرور ہوتا تھا مجھے, ایوننگ رہتا ہلکا سا فیور رہتا تھا, اور ویٹ کم ہو گیا تھا, آپ کو ویکنس ہوتی جا رہی تھی. بس وہ بیسیکلی تو شاید میں کھانا پینا, زندگی میں میرا انٹرسٹ کوئی نہیں تھا. میں پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا, میری ٹریننگ کا مجھے 1 ایئر ایگزمپشن دی گئی, اور میں اپنا تھیسس ہی نہیں لکھ رہا تھا کہ کیا فائدہ. مطلب اب ڈگری لینے میں میں نے کہا کیا مطلب, میں نے کون سا زندہ رہنا ہے, اب بس ٹھیک ہے, پیشنٹس پہ میں اپنا کام کر رہا ہوں. اور اس سب میں آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ, آپ کی بیوی کے ساتھ؟ میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے یہ تھا کہ یا تو واقعی بہت ٹف ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے, اور بیسیکلی میرے پھوپھا کی بیٹی ہیں, اور SSP تھے وہ, تو پولیس کی اکڑ ان میں بھی تھی. تو انہوں نے کہا تینوں چاہ نہیں تو سانوں پرواہ نہیں. تو لیکن میں نے امی کا مینلی مجھے تھا کہ میری ماں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, یا بہن کی بڑی بھائی, تو وہ کسی کو بتایا نہیں, لیکن وہ خاموش رہیں. وہ کہتی ہیں مجھے یہی تھا کہ یا تو واقعی ٹریننگ بہت زبردست ہے, یا میرے سے کسی بات پہ یہ ناراض ہیں, یہ ایسے ہے نہیں ہے کہ میں بتا دیتا ہوں فوراً, اور یا پھر کوئی چکر ہوگا. لیکن چکر کا بھی اسے نظر آ رہا تھا کہ 3 ہاسپٹلس میں بھاگا پھر رہا ہے, تو پتہ نہیں جاب کا ہی ہے. اور بچوں سے بھی آپ تھوڑا بچوں سے میں ڈسٹینس, میں یعنی اب انہیں کس ویس نہیں کرتا تھا. میری بیٹی کا بھی پرسوں نکاح ہوا ہے, اس وقت یہ 3-4 سال کی تھی, اس کی عادت تھی, اس نے گیٹ پہ آتے ہی مجھے پکڑ لینا ہوتا تھا, اور یہاں چڑھتی تھی, تو میں اسے چڑھا لیتا تھا. اور بیٹا چھوٹا تھا, بس میں یہ ایز اے ڈاکٹر مجھے پتا تھا میں نے کس نہیں کرنا. میں اپنا جھوٹا پانی انہیں دینا, یا اپنے برتن فوراً جا کے واش بیسن میں رکھ دیتا تھا اور پانی چلا دیتا تھا. گھر جاتے ہی میں نے آپ کا صرف 4 نائٹس میری ہوتی تھی صرف گھر فارغ, باقی میں جاتی نہیں تھا گھر. تو اور ایک وہ لائف سٹائل سا میرا بن گیا تھا. میرے کولیگ, میرے بڑے اچھے دوست جو میرے ساتھ ڈاکٹرز تھے, وہ میرے سے اریٹیٹ, انہیں پتہ نہیں تھا. تو وہ میری اس ایٹیچیوڈ سے انہوں نے کئی بار مجھے کہنا کہ یار یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, تو تمہیں ایکسٹرا پیسے نہیں ملنے, تم ہماری بھی جان عذاب کی ہوئی ہے. میں ساروں کو سپروائز بھی کرتا تھا, 20 ڈاکٹرز میرے انڈر تھے, اور تم اتنے ویجیلنٹ ہر چیز میں, یہ کیوں لکھا ہے ادھر کے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے باپ کا ہاسپٹل ہے. میں ہاسپٹل کے لیے تو کرتا نہیں, میں وہ نہیں, میں پیشنٹ کے لیے کنسرن رہتا تھا. میں خود اب درد تھی نا,
تو مزید ہو گیا تھا. آلریڈی انٹینسوسٹ تھا لیکن اب وہ چھوٹی موٹی غلطی بھی نہیں برداشت کرتا تھا کہ یار یہ تم نے کیوں کیا. تو وہ لوگ اریٹیٹ ہوتے تھے. میں ریڈ پین سے کراس کنسلٹنٹ کے نوٹس کو کاٹ دیتا تھا کہ سر آپ نے ڈائگنوسس یہ کیا مس کر دیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. وہ سارے میری رسپیکٹ کرتے تھے لیکن برداشت کرتے تھے کیونکہ ہوتا میں ٹھیک تھا, میں خواہ مخواہ نہیں کر رہا ہوتا تھا. لیکن بہرحال عجیب سا ایک ایٹیٹیوڈ بن گیا تھا, مجھے یاد ہے, کیونکہ میں ایلوپیتھی کو ایٹ دا سیم ٹائم مجھے وہ نظر آتی تھی کہ کیا ہے یہ. اب آپ کے لیے بے معنی تھی. میرے لیے وہ بے معنی تھی. اور اب یہ بچی نے یہ بات کہی, پھر وہ بابا جی نے, میں خیر ان کے پاس گیا تو انہوں نے جاتے ہی کہا کہ پاگل ڈاکٹر آئے. تو مجھے تو بہت ہی عجیب سا لگا کہ یار یہ ایک تو بندہ ملنا چاہتا تھا, یہ گریٹ کرنے کا کیا طریقہ کہ آتے ساتھ اگلے بندے کو پاگل ڈاکٹر کہہ دو. تو ہنس کے انہوں نے مجھے بٹھایا اور سورہ رحمان کا کارڈ تھا بلیک سا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. ہم نے بھی اپنے نسخے میں لکھا ہوتا ہے شفا من جانب اللہ ہے. پیسے مجھے دیتے ہیں, مر گیا تو اللہ نے مارے, بچ گیا تو ہم نے کیا. تو ڈاکٹرز نے بھی لکھا ہوتا ہے. مجھے وہ فکر ایسے ہی لگا. لیکن اصل میں برک تو مجھے 99 کے اینڈ میں ہوا تھا, لیکن 92 میں جب میں ڈاکٹر بنا تھا, ہاؤس جاب شروع کی تھی نا, تو میں اللہ سے دعا مانگتا تھا صرف اپنی ہاؤس جاب کی ٹینشن میں کہ میرے علم کی کمی کی وجہ سے کوئی پیشنٹ مار نہ جائے. ہاؤس آفیسر تو کچھ نہیں جانتا زیادہ. تو جب وہ اکیلی نائٹ پہلے آئی نا, تو میں نے اللہ میاں سے ایک دعا کرنی شروع کی کہ اللہ میاں آپ نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, مجھے بتا دیں میں مفت بانٹوں گا. مطلب اللہ میاں کے ساتھ کی اپنی ہوتی ہے نا اس وقت جتنی بھی عقل سمجھ تھی. پھر وہ میری عادت بن گئی نماز میں دعا کرتا رہا. آئی سی یو کا شوق پڑ گیا. وہ آئی سی یو کا شوق کرتے کرتے ہر نماز میں یہی دعا ہوتی تھی کہ آپ نے مرض کی شفا نازل کی تو فالتو جا رہی ہے, آپ تو بیکار کوئی کام نہیں کرتے, تو مجھے بتا دیں میں مفت, یعنی اللہ میاں کو میں انسینٹیو بھی دیتا تھا کہ مفت بانٹوں گا. لیکن اب جب میں خود پھنسا ہوا تھا تو میں یار یہ باتیں ہی ہیں, میں پتہ نہیں یہ کلونجی کی جیسے آپ بات کر رہی تھی ابھی پہلے بات کرتے اور شہد کی, تو وہ مجھے اس کا طریقہ نہیں پتا تھا کہ کیسے ہے. میں نے کہنا پتہ نہیں سرکار نے کہا بھی ہوا ہے کہ نہیں کہا ہوا. زمزم بھی پیتا تھا, کلونجی میں نے پھک لینی, کبھی اس کو آئل لے آنا, وہ چپ کر کے کسی چیز میں ڈال کے کھانا, کبھی شہد کھانا, میں نے ٹیسٹ کرانے کچھ نہ بننا. تو میں نے کہا یار یہ باتیں بنی ہوئی ہیں, پتہ نہیں سرکار نے نہیں کہا, یہ پتہ نہیں حدیث اتھینٹک ہے نہیں ہے کیا ہے. لیکن جب میں بابا جی سے ملا تو انہوں نے اچانک کہا پاگل, یہ جو تو 10 سال سے دعا مانگتا تھا یہ اس کا جواب ہے. وہ کارڈ مجھے جو پکڑا رہے تھے سورہ رحمان سے. آپ کو اس وقت کچھ یہ نہیں ہوتا کہ یہ مطلب جو آپ اکیلے میں تنہائی میں اللہ سے دعا مانگتے تھے اس کو کیسے پتہ ہے؟ یہی چیز تو, یہ واحد ایک چیز تھی. لیکن میں اتنا کب ریجڈ ہو گیا ہوا تھا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ٹھٹکتے ہیں, میں ٹھٹکا ضرور, لیکن بیٹے میں نے نا ان 2 سالوں میں ایسے ایسے شعبدہ باز دیکھے تھے کہ وہ دعوے ان کے بہت تھے, میرا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں ہوتا, میں اسے کیا کروں. تو اب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھی, 10 سال کی دعا. تو اس میں انہوں نے ساتھ ہی کہا قرآن شفا ہے, وہ ایک قرآن شفا ہے. تو میں نے کہا ہاں اللہ نے قرآن شفا نازل کی ہے, قرآن, وہ ایک قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے, وہ ایک قرآن من جانب اللہ ہے, اس نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے. میں نے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن مطلب یہ کیا ہے نا, اور انہیں کیسے پتا ہے. میں نے نہیں انہیں شو کیا کہ یہ میری آپ کو کیسے پتا ہے, میں پکا رہا, میں کہ یہ ہمیں تیر تکا مار رہے ہیں, وہاں میں فائر ہے. لیکن 10 سال ہی ہوئے تھے مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے. 2002 میں انہیں مل رہا تھا, دسمبر تھا, 2 دسمبر تھی, 27ویں رمضان تھی. وہ مجھے بار بار یہ 2-3 بار انہوں نے فکرہ دہرایا. میں چپ رہا. تو میں نے صرف ایسے ہی, چونکہ 1-2 پیروں نے جو مجھے تعویذ یا وظیفے بتائے تو انہوں نے کہا تھا آپ نے آگے نہیں بتانے, آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ اس کا لوڈ نہیں لے سکیں گے. میں نے کہا پتہ نہیں اب اس کی ان کا کوئی اپنا ہی سیکرٹ ہے, اس میں ان کو پتہ نہیں کیا چکر ہے. تو میں نے چھیڑنے کے لیے کہا, میں کہ مجھے بھی اجازت ہے, حالانکہ میں 6 مہینے سے بتا رہا تھا آئی سی یو میں. تو کہتے ہیں کہ پاگل اجازت نہیں, منت ہے, ترلا ہے, کوئی بتا دے. اور میری ہیرا منڈی کی کاکی بتاتی ہے تو شفا ہو جاتی ہے, تو سونا سا ڈاکٹر ہے. تو فرعون ڈاکٹر بتائے, مجھے فرعون بھی کہہ رہے ہیں, پاگل بھی کہہ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے انہیں. ساتھ ویسے کہہ رہے تھے تیرے جیسا فرعون ڈاکٹر بڑے بڑے فرعونوں کو بتائے گا تو کیوں نہیں علاج ہوگا, تو بتا دیں. آج تک بتا رہا ہوں, 22 سال ہو گئے. تو دنیا کی کوئی ایسی بیماری ابھی تک نہیں نکلی جو نہ ٹھیک ہوئی ہو. ساری ویڈیوز پڑھی ہیں, نان مسلم کی پڑھی ہیں دوسرے ملکوں سے. انڈیا میں بیٹھی ہندو عورت ٹھیک ہو کہہ رہی ہے میں برہمن ہوں, میں بھول گئی میں برہمن ہوں, اس سے شانتی مل گئی, سب کو سناؤ, میرا کینسر کا درد ٹھیک ہو گیا. وہ کرسچن ہے کوئی اسپین کا, اسپینش تو مسلم کے ویسے ہی بڑے خلاف ہے, وہ اس میں کہہ رہا کہ آئی ایم کیتھولک,
But this Arabic song is amazing. उसे ये है कि ये song है कोई सूरह रहमान है. And Dr. Javed, whosoever you are, wherever you are, thank you very much. My prostate, उसको prostate का cancer है. So my CA prostate is cured and I am cancer free and thank you very much. और ये वो अब वो लोग खुद ही कर रहे हैं ना. बाबा जी ने उनसे किसी ने कुछ नहीं लिया. मैंने किसी से क्या लेना है. तो अगर किसी का भला हो गया, किसी इंसान को शिफा मिल गई, मैं उस दर्द से गुजरा हूँ. इसे कहते हैं दर्द आशनाई. ठीक है. तो मैं जानता हूँ कि जब आपके आगे बंद दीवार होती है या बंद गली में खड़े होते हैं और आपका कोई नहीं होता, आपके चाहने वाले आपके कर ही कुछ नहीं सकते. ये भी नहीं है कि वो छोड़ गए हैं, लेकिन एवरीवन इज हेल्पलेस. वहाँ जब वो आपकी मदद करता है इतने प्यार से, अर्रहमान है ही मतलब अनकंडीशनल लव है ना. गुनाहगार के लिए भी प्यार है. मतलब हम गुनाहगार ना हो तो फिर वो रहमान नहीं रहता ना. रहमान है ही वो गुनाहगारों के लिए. तो गुनाहगार जब उसकी तरफ आता है तो वो वाकई 70 कदम खुद आता है. वो हमें हमारे से ज़्यादा प्यार करता है वाकई. अब ये आईफोन है, सैमसंग है, इनको जिन्होंने बनाया उन्हें अपनी प्रोडक्ट से कितना प्यार होगा ना. और हम पैसे दे के ख़रीद भी चुके हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, स्टिल वो इसे अपडेट कर रहे होते हैं. हम उससे कनेक्ट ही नहीं होते, वो हमें कॉन्टीन्यूसली अपडेट कर रहे होते हैं. लेकिन हम ये जो नज़र आने वाली दुनिया है इसमें भागे फिर रहे होते हैं. और अपने महदूद इल्म का जो कुआं है ना, उसमें वो मेंढक बने होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता. मैं अपने कोलीग दोस्तों को कहता हूँ, जूनियर सीनियर्स को कहता हूँ कि यार चाहे टर्मिनल कैंसर का भी हो ना, उसे कहा करो कि मुझे इसका इलाज नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप ट्राई करें, आप भी कुछ करना चाहते हैं, बट आई एम सॉरी. जिस तरह एक अच्छा गाड़ी का मैकेनिक है, वो कहते हैं कि जी ये मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता, या किसी और से करा. हम ये कहते हैं जी अब कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है. और मरीज भी ये सॉरी टू से कि हम लोगों ने, आम पब्लिक ने भी, एलोपैथी की ये कामयाबी है कि इसने कहा ही नहीं कि नाउज़-बिल्लाह मैं खुदा हूँ या रसूल हूँ, नबी हूँ. नबी कहते हैं गैब की खबरें बताने वाला, लेकिन हमने ऑटोमेटिकली इसी को खुदा और नबी बनाया हुआ है. यही बताएगी अब ये इलाज है तो फिर ये इलाज है. ये कह देगी एस्पिरिन हार्ट वाले को दें तो हम देंगे, वो कहेंगी ना दें तो हम नहीं देंगे. ना हमारी अपनी रिसर्च है और हमारा बिलीफ इस किस्म का कि डॉक्टर जवाब देता है, मतलब नाउज़-बिल्लाह अल्लाह ने जवाब दे दिया. हालांकि अल्लाह तो नहीं जवाब दे रहा. बिल्कुल. तो बहुत से ऐसे कैंसर के पेशेंट्स हैं अमेरिका में, या हार्ट सर्जरी हुई हुई है, वहाँ आईसीयू में पेशेंट पड़ा और वो कह रहे हैं कि सॉरी फर्दर अब हम कुछ नहीं कर सकते. उनके घर वालों ने वहीं सूरह रहमान सुनाई और पेशेंट बेड से भी ऑफ हुआ, चल के घर भी गया, कैंसर फ्री हो गया. उन्होंने अपने अपने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं कि हमें वो लोग मेडिकल पेशेंट कहते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं समझ आ रही कि ये स्कैन कैसे सारा नेगेटिव हो गया है और इतने साल गुजर गए हैं, आई एम कैंसर फ्री. वो शायद असल बीमारी होती है नफरत, गुस्सा, बदले, रंज, तासुब, किबर. या नेक लोग होंगे, अल्लाह के बड़े नेक होंगे, तो वो फिर अपनी आजमाइश होती है उनकी. कई बार आपकी दुआएं बड़ी बड़ी होती हैं, फिर उसके हिसाब से टेस्ट होता है. करबला आती है तो कहते फंस गए, लेकिन वो आपकी अपनी दुआ होती है. तो उसका एक अपना निज़ाम है. उस निज़ाम को हम अंडरस्टैंड करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं. देखें 8 अरब इंसान है इस दुनिया में. मैंने या आपने कम ही सोचा होगा कि यार वो कौन सा काम है जो 8 अरब इंसान मिल के नहीं कर सकते. वो मनाहिल नहीं करना है, इसलिए मनाहिल आई है ना इस दुनिया में. या वो जावेद ही के ज़ुम्मे है, वो 8 अरब इंसान नहीं कर सकता, वो मैंने ही करना है. तो वो किस काम के लिए मुझे उसने भेजा है? खाना पीना, सोना, पैसे कमाना, शादी, बच्चे, ये तो सारे कर ही रहे हैं, जानवर ही कर रहे हैं. वो क्या काम है जो पर्टिकुलरली मेरे ज़ुम्मे है? अल्लाह ने आपके ज़िम्मे दिया. अल्लाह ने वो फिर मुख्तलिफ कंडीशन से आपको गुजारता है, आहिस्ता 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 लेके वहीं जाता है. काम अपना वो ले लेता है. तो डॉक्टर साहब आपने बाबा जी वाला तो सारा किस्सा बता दिया, फिर आपने सूरह रहमान पढ़नी शुरू की और सुननी शुरू सुननी है. ठीक है, सुबह दोपहर शाम और 7 आसानी हो गई. हाँ जी. लोगों को क्योंकि होता है कि अच्छा हम कुछ तलफ़्फ़ुज़ में हमारी गलती ना हो जाए, हमसे कुछ ज़ेर ज़बर की ऊंच नीच ना हो जाए. ध्यान उधर होता है ना, सूरह रहमान वाले की तरफ नहीं होता. करना सूरह रहमान वाले नहीं होता है, उसके आगे पेश होना होता है और बस सुन लेना होता है. जैसे एक दिन का बेबी अजान सुनता है, उसको मीनिंग तो नहीं पता होता, लेकिन उसे कुछ तो होता है जो उसके कान में अजान दी जाती है. अच्छा, तो मुझे बताएं, आपने सुननी शुरू की और क्या यकीन के साथ सुननी शुरू की या बस ऊपर ऊपर सुननी शुरू की, और फिर आपकी जो है टेस्ट रिजल्ट्स वो कब आपकी नेगेटिव आई? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना अब सोचता हूँ कि मैं नम हो गया हुआ था. मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, होना है या नहीं होना. शायद मैं सरेंडर कर चुका था कि बस ठीक है जो भी होना है. मैंने सुनी 7 दिन, कई बार, बल्कि ये हो गया कि मैं दिन में 3 बार ना सुन सका तो 1 बार सुना. बाबा जी को फ़ोन कर दिया, वो जी उन्होंने कहा चाहे 1 बार भी सुन ले,
ٹھیک ہے. پھر ایک بار مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں سارا دن نہ سن سکا, پھر انہوں نے کہا نہیں اب یہ ناغا ہو گیا, شروع سے 7 days سن لینا. 7 دن کا انہوں نے آپ کو ٹھیک ہے, 7 days. پھر میں نے سن لی 7 days, میں نے کوئی نہیں ٹیسٹ کرایا. میں کہا یار ویسے ہونا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں تو اللہ مالک ہے. میرے میں چینج ضرور تھی, میرے وہ جسم میں جو ایک بخار, تھکاوٹ, کندھے ہیوی, بڑا عجیب سی حالت تھی, وہ ساری چینج ہو گئی تھی. آئی واز بیک ٹو لائف, لائیولی تھا. مجھے پتہ نہیں کیوں ہر وقت ہوتا تھا میں ہر مریض کو بتاؤں. مجھے اپنے سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ یہ پیشنٹ ہے, ینگ ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, یہ بھی کر لیں. ایک اندر سے آواز تھی جو آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ آگے علم آپ پھیلائیں. مجھے ایز اے ڈاکٹر یہ تھا کہ اس میں پیسے نہیں لگ رہے, اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کسی نے اس کی کاسٹ نہیں دینی. لیٹا ہوا پیشنٹ ہے, اس کو وضو نہیں کرنا کیونکہ کیتھیٹر لگا ہوا ہے, پیشاب کی نالی ہے, پیمپر لگا ہوا ہے. مجھے یہ طریقہ علاج ایز اے انٹینسوسٹ, میری سوچ انٹینسو کیئر کی تھی نا. انٹینسوسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہار ماننے آخری بال تک لڑنا ہوتا ہے اس میں. اب مجھے ایک نئی چیز پتہ چل گئی, مطلب ایک نیا ہتھیار میرے ہتھے آ گیا جس میں نہ اس کے پیسے لگ رہے ہیں, نہ اس کو کوئی مسئلہ ہے, اس نے لیٹا ہوا ہے, بے ہوش پڑا ہوا ہے. اس میں بتائی جا رہا ہوں. اس میں ان سے رابطے میں فون پہ انہیں کبھی کبھی بتانا, وہ بڑے انٹرسٹ سے سنتے تھے میری. مجھے انہوں نے امپورٹنس اس طرح دی کہ اچھا, پھر میں سمجھا انہیں خود نہیں پتا, میں نے بڑے انہیں بتانے کیسے پیشنٹ, بابا جی وہ فلانا کیسے, اس کی ایسے ٹھیک ہو ویسے. یہ وہی بابا جی ہیں جن کے پاس آپ جانا نہیں چاہتے, میں ملنا ہی نہیں چاہتا تھا. ایک ان کا یہ بڑی اچھی چیز لگی کہ وہ نا میرے ساتھ بالکل کوئی ہائی پیڈسٹل سے نہیں ملے. I was 35, he was 65. وہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا, وہ ایسے تھے یار دوست نہیں ہوتے. تو وہ بالکل پتہ نہیں وہ کیا ان کا طریقہ کار تھا, فرینکنیس. اور اس میں وہ مجھے اچھا, پھر اس میں انہوں نے کہا فالج والے مریض کو, ایک انہوں نے صرف فالج والے کو صرف قصیدہ بردہ شریف سنا دیا کر قاری خوشی محمد کی آواز میں, وہ بھی 3 بار 7 دن. اب آئی سی یو میں فالج والے بھی آتے تھے. تو میں نے ایک بار انہیں کہا آپ تو کہتے ہیں قرآن کی شفا ہر چیز میں ہے, تو کہتے ہیں یہ مرض نہیں ہے نا, تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اس نے خود بڑی تار کو ہاتھ لگایا ہے. وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. اس نے کرنٹ کھایا نا, یہ پڑا ہوا ہے, تو یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے یا فالج ہے, اس کو تو قصیدہ سنا دے, اس کو رحمت للعالمین کے دربار میں پیش کر دے. بے ہوش مریض کو کیا پتا, میں لگا دینا, قصیدہ لگا دینا. میں نے فالج کے پیشنٹ سے بڑی ڈفرینٹ ریزلٹس آئے, جلدی ریکوری آئی. کوما کے پیشنٹ بڑی جلدی ریکور کیے. تو آئی سی یو میں میرا جہاں کچھ نہیں رہا تھا. میرا کیا جا رہا تھا, نہ پیشنٹ کی کوئی کاسٹ تھی. ہاں کچھ پیشنٹس نے بڑا عجیب بہیو کیا, کچھ نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں کرنا, یہ بدعت ہوگی. وہ میں نے کہا بھائی میں مذہب نہیں بتا رہا, ایک علاج بتا رہا ہوں. یہ سور کی چربی کا ٹیکا ہم لگا رہے ہیں, وہ آپ نے ہم سے نہیں پوچھا کہ اس میں کیا کیا ہے, کیا کہ نہیں, الکوہول ہے اس میں سارا. یہ ایک قرآن ہے, اس کو سننا ہی ہے آپ نے. لیکن ایسے بھی لوگ تھے, اور نہیں جی میں خود حافظ ہوں, میں پڑھوں گا یہ وہ فلاں. لیکن میجورٹی سن لیتے تھے. نان مسلمس بڑے آرام سے, ہمارے پاس کرسچن پیشنٹس آتے تھے. میری اسٹاف نرسز, ہماری ایک کرسچن اسٹاف تھیں, سسٹر روتھ, سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں. انہیں سویئر روماٹائڈ آرتھرائٹس تھا, جوائنٹس بالکل کرپل تھی بیچاری, ینگ لڑکی اور بیسٹ ڈانسر تھی وہ اپنے گروپ میں, اسی کلاس میں جیسے بھی. لیکن اب اسے جوائنٹس کا پین ہو گیا. اس کو بڑے ہیوی ڈوز اسٹیرائڈ جو اس وقت میڈیسنس اویلیبل تھی وہ سب میکسیمم چلے گئی. مجھے یاد ہے ڈاکٹر دلشاد ہوتے تھے وہاں, گلشاد صاحب فزیشین, تو وہ بھی ساری میڈیسن وہ نہیں, وہ اپنی شیٹ بھی اوپر نہیں کر آئی سی یو میں, اور اس کی ساتھی نرسز کوئی اس کو اب ہیلپ بھی نہیں کر رہا تھا. تو اس نے مجھے اس طرح کرے گا, ڈاکٹر جوید یہ جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں میں بھی سن سکتی ہوں. میں نے کہا جی سسٹر آپ علاج کے لیے سن سکتی ہیں. اور دوسری سسٹر ایک کرسچن کھڑی تھی, وہ بڑی تنزیہ کہتی ہیں ہاں اس کو اٹھا کے دکھائیں بیڈ سے. تو میں نے کہا نہیں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں کو اٹھا کے دکھا رہا ہوں, کئی پیشنٹس ٹھیک ہوئے ہیں, یہ بھی سن لیں. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اسی طرح یہ دعا کی, میں نے ایکسپیریمنٹ کرائی, تو انہوں نے آنکھیں کھول کے بیچ میں کہا میں جیسس کہہ لوں. میں کہا جیسس کہہ لیں, ٹھیک ہے, بنانے والا تو سب کا ایک ہے. اب آپ نے پتہ نہیں کس کا کیا نام رکھا ہوا ہے, جیسے آپ پکارتی ہیں, کوئی ابو کہتا ہے, کوئی ڈیڈی کہتا ہے, کوئی پاپا کہتا ہے, کوئی بابا کہتا ہے, بنانے والا تو ساروں کا ایک ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پیار ہے, تو پیار سے پکارنا ہے آپ نے, پیار کو پکارے, پیار سے پکارو. وہ شیور کرنا شروع ہو گئی تھی. مجھے کہتی ہے مجھے جیسس نظر آئے ہیں, انہوں نے مجھے ہاتھ رکھا ہے, میں لائٹ تھی, اور انہوں نے کہا تو ٹھیک ہو جائے گی. تو میں اٹھ کے دیکھوں, اور وہ بیڈ پہ بیٹھی, اور مجھے یاد ہے کہ ہم 4-5 لوگ تھے اور سسٹرس تھیں, ہماری چیخیں نکل گئیں, اور کھڑی ہو کے اس نے دکھا دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد 7 days کے اندر اندر شی واز بیک ٹو جاب. اس نے انٹرویو بھی دیا تھا, ایک مشرق چینل ہوتا تھا, خیر وہ چینل چلا ہی نہیں, اس میں ریکارڈنگ آج تک پتہ نہیں کن کے پاس پڑی ہوگی. وہ جو صاحب کر رہے تھے جماعت اسلامی کا وہ چینل تھا, وہ انہیں اسی میں پروگرام میں بحث کرنا شروع ہو گئے کہ آپ اسلام پہلے قبول کر لیں پھر میں وہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے بھی دماغ میں سوال آ رہا تھا آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے نان مسلم پیشنٹس کو بھی آپ نے یہ بتایا, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کال آئی ہو اور کسی نان مسلم نے کہا ہو کہ ہم نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا؟
میں نے انہیں ہمیشہ کئیوں نے کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی آپ اسٹڈی کریں, آپ ابھی قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھیں, آپ پڑھیں اور اپنا فیصلہ کریں, جذباتی فیصلہ نہ کریں. اور میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ جو بھی چینج ہوئے, کیونکہ یہ میں کوئی پریچنگ تو کر نہیں رہا نا, باقی لوگ کہیں کہ پتہ نہیں پریچنگ کر رہا ہے تو وہ بیچارے ہمیں بھاگ جائیں. ان کی اپنی ٹرانسفارمیشن ہے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے جس کے دل میں ہدایت ڈال دیں. ہم سو کالڈ مسلمان جو ہیں, ہم کتنا کہ اللہ کو مان رہے ہیں اور اسلام پہ ہیں, تو میں ہمیں اس بیچارے کو لیڈ کرنا شروع کر دوں, مجھے خود راستہ آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں اسے کہا کہ تم خود بائی چوائس مسلمان اور چیز ہے. اچھا ڈاکٹر جاوید بتائیں, جب آپ نے کب جا کے پھر اپنے فائنلی ٹیسٹ کرائے, کیونکہ آپ اسی میں چل رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے. میں 2.5 سال بابا جی کے ساتھ 2.25 سال رہا. 2 دسمبر 2002 کو میں پہلی بار ملا جب ان سے ان کے گھر میں, اور 8 فیبری کو 2005 میں دنیا سے چلے گئے. للہ میں ان کا دربار ہے موٹر وے پہ. لیکن میں نے ان کے جانے کے بعد سعودیہ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا, اس میں میرا سلیکشن ہوئی تو میرے ٹیسٹ ہوئے, اور میرے ذہن میں نہیں تھا. اب 2 سالوں میں بھول چکا تھا مجھے کیا نہیں. میں آج بھی کئی بار سوچتا ہوں کہ وہ کیا کوئی جیسے خواب کو نہیں آپ بھول جاتے, مجھے وہ یاد ہی نہیں رہا. میں وہ بالکل ہی ایک اور دنیا میں تھا. اور وہ ٹیسٹ کی رپورٹ جب ہم لینے میڈیکل فٹنس لینے گئے تو مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ ہم 5 ڈاکٹرز تھے, تو ڈاکٹر خلیل اندر سے باہر نکلے تھے. اقرا میڈیکل سینٹر جن کو پچھلے دنوں وہ کسی نے گولی مار دی, ان کے بیٹے نے اکبر چوک پہ. وہ ڈاکٹر خلیل باہر نکلتے ہوئے مجھے نا پریشان سے کہتا ہے کہ سر میرا تو بی وائرس پازیٹیو آ. مجھے یاد ہے کہ وہاں تھوڑی دیر کو یہ میس ڈن ہو گیا, یہ میں نے کیا کر دیا, میں نے تو آفیشیل ٹیسٹ کرا دیا, تو یہ تو اب ریکارڈ میں آ جائے گا ہمیشہ. تو میں نا کھڑکی کے پاس جا نہیں رہا تھا, ڈاکٹر مظہر اور عاصم سے میرے ساتھ. میں نے عاصم کو کہا یار میرا بھی کارڈ لے لیں. تو عاصم آ کے کہتا ہے کہ وہ نا کہہ رہا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ خود آئے نا. آپ کو تھوڑا اور کھٹکا لگ گیا. میں نے کہا کہ یہ نا میرے تو ہوں گے پازیٹیو. میں پاس گیا اور اتنے لوگ ٹھیک ہو چکے تھے. میرے بلیف کا, ڈاکٹری علم کا یہی حال تھا کہ نہیں کہاں ہوتا ہے. اور وہ مجھے ہنس کے کہتا ہے 80 گڑی مٹھائی لے لینی ہے. مجھے یاد ہے ابھی تک وہ بندہ, تسی کارڈ تے اپنا لو, سائن کرنے ہوندے نے. میں اس کارڈ کو دیکھوں, وائٹ کارڈ ہوتا, اس پہ اقرا لکھا ہوتا تھا, اس پہ 3 اسٹیمپس لگی تھی نیگیٹو. میں کارڈ دیکھوں, اس کے منہ دیکھوں, کارڈ دیکھوں, اس کے منہ کو دیکھوں. مجھے کہتا ہے جانا سائن کر دو. میں نے سائن کر دیے. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ اس وقت میرا دل کرے کہ بابا جی کہیں ہوں اور میں نا دندیاں کاٹوں, یا مطلب حالانکہ میرے سامنے کئی لوگ ٹھیک ہوئے تھے. میں ڈاکٹر معظم بیگ مرزا ابھی بھی حیات ہیں, اتفاق میں میرے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے, ٹیچر تھے. انہوں نے بتانا شروع کر دیا اپنے پیشنٹ کو, تو وہ اپنے نسخے کے نیچے لکھتے ہوتے تھے HCV کیورڈ آفٹر لسننگ سورہ رحمان. وہ پیشنٹس کو پہلے انٹرفرون لگی یا کوئی اس زمانے کے جو ٹھیک تھے نہیں نیگیٹو ہوا, تو انہوں نے بھی بتانا شروع کر دیا. تو پیشنٹ کا PCR نیگیٹو ہو جاتا تھا, تو وہ پھر اپنے نسخے پہ ریڈ پین سے لکھتے تھے کیورڈ ود سورہ رحمان. تو حالانکہ میں نے وہ پیشنٹس بھی دیکھے تھے, لیکن اپنے کیس میں کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میرے لیے HIV اور B وائرس, DNA وائرس یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر سرفیس اینٹیجن کا اینٹی باڈیز تو نیگیٹو ہوتی ہی نہیں ہے, وہ بھی نیگیٹو تھی. پھر میں اب اور میرا بلیف کا تو رول رہ ہی نہیں گیا نا. یہ تو پھر خام خواہ چاند 2 ٹوٹے ہو کے بھی بندہ نہ مانے تو پھر نہ مانے, پھر ابو جہل کا تو کوئی حل نہیں. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس چیز کا. اچھا, آپ ابھی بھی جو اپنی پریکٹس کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ یہ بتاتے ہیں اپنے سب پیشنٹس کو؟ جی, میں پیشنٹس کو, جو میرے کلینک پہ پیشنٹس آتے ہیں, میں ان سب کو کارڈ ان کے فولڈر کے ساتھ لگاتا ہوں. انہیں دعا بتا بھی دیتا ہوں. 10-15 منٹ مجھے ایکسٹرا دینے پڑ جاتے ہیں, انہیں بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ابھی بھی کچھ مریض ہوتے ہیں جو کہ آپ کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا نسخہ بتا رہے ہیں. جی بالکل, کئی لوگ جو مجھے نہیں جانتے پہلے سے اس بات کا, یا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک ایلوپیتھ پروفیسر لیول کا بندہ جو ہے وہ ہمیں یہ علاج بتا دے گا کہ آپ قرآن کو سنیں یا سورہ رحمان کو سنیں, یا کچھ لوگوں کو بہرحال انہیں میں دعا کا بتا دیتا ہوں, ٹائم ہو تو یہ دعا کر لیں. تو زیادہ تر لوگ تو خوشی کر لیتے ہیں, کچھ لوگ آبجیکٹ کرتے بھی ہیں یا ریفیوز کر دیتے ہیں. میں نے پوچھ تو کرنا ہے, زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے, آفر سب کو کرتا ہوں. اور فی سبیل اللہ بتاتے ہیں آپ سب؟ یہ فی سبیل اللہ ہی ہے, اس میں سے فیس لوں گا تو پھر اللہ میاں کو پے کہاں سے کروں گا. صرف کلینک میں بتاتے ہیں یا عام مطلب اپنی زندگی میں چلتے پھرتے کسی محفل میں بیٹھتے کہیں بھی بتا دیتے ہیں؟ یہ کہیں بھی بتا دیتے ہیں, ٹیلی فون پہ کہیں بھی, بلکہ کوئی گیدرنگ ہو میں نے بہانے سے بات ادھر کو لے آنی ہوتی ہے. کیا بات ہے, یہ لوگ ذرا مجھے وائٹ بھی اب کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے تو بتایا تھا کہ آپ نے
سکون بھی یوز کیا آپ نے, کلونجی بھی یوز کی, لیکن تب آپ کا اعتبار نہیں تھا, ان پہ کی نہیں تھا. کیا آپ سورہ رحمان کے بعد جب آپ کو خود شفا مل گئی ہے تو آپ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ذکر تو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر چیز کا اس کے اندر علاج ہے, شفا ہے. بیٹا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہی ہوئی بات کو یا قرآن کریم کی ہر کہی ہوئی بات کو تو 100% سے زیادہ بلیو کرتا ہوں, لیکن اس کا فارمولائزیشن کیا ہے, اس نے کتنی مقدار میں کتنی بار کتنے دن لینا ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ یا ہمارے علم میں وہ نہیں ہے. اور بہت سے حکیم شاید پہلے یوز کرتے رہے ہوں گے. ایلوپیتھی کی عمر تو بھی 200 سال ہے, لیکن ایلوپیتھی ان چیزوں کو مانتی ہے. ایلوپیتھی میں کلونجی کا آئل, بلیک سیڈ آئل بھی یوز ہوتا ہے, اولیو آئل بھی یوز ہوتا ہے, وہ مختلف میڈیسنز میں یوز ہوتا ہے, اور ہنی تو بہت زیادہ ہر میڈیسن میں تقریباً یوز ہوتا ہے. تو وہ سارا ہی استعمال ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پروموٹ نہیں, اس میں کئی لوگوں کو, جیسے کئی لوگوں کے بال گرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے دہی میں 5 قطرے روغن زیتون کے اور 5 قطرے روغن کلونجی کے اور شہد اپنی میٹھے کے مطابق ڈال کے روزانہ صبح لینا ہے, اور نیم گرم پانی. اب یہ میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں, لیکن بہت سی خواتین مجھے یا بچے جن کے بال نہیں آ رہے تھے یا گر رہے تھے یا کچھ, وہ کہتے ہیں بڑے 3 ماہ میں بڑا زبردست رزلٹ آ گیا. اللہ ہی جانے, شفا اللہ دیتا ہے. اصل میں مالک کے ساتھ کسی کو جوڑ دینا, جب وہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں, سرکار کی خاطر آپ اس بات کو مانتے ہیں اس پیار سے, تو بیسک چیز ہے پیار. نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے اور پیار اس کا علاج. اچھا, آپ کے میں انٹرویو سن رہی تھی تو آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہوا کہ آپ میں ایک بڑی اکڑ تھی, تو یہ بتائیں کہ سورہ رحمان سے آپ کا مرض تو ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کے لہجے میں کیا کوئی شفقت آئی, وہ اکڑ ختم ہوئی, باقی چیزوں میں آپ نے ایک ڈفرینس فیل کیا کہ اچھا اللہ نے تو مجھے ایک نیا انسان بھی بنا دیا ساتھ؟ یہ تو میرے قریبی لوگ, میرے گھر والے, دوست اور میرے مریض ہی بتا سکتے ہیں, اور میرے کولیگز جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے پہلے بھی اور اب بھی. میرے میں ایروگنس شاید تھی. آئی سی یو کا اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی تھوڑا ایروگنٹ ہوتا ہے, اور اگر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی آپ کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا تو پھر آپ کھانے تو بنتے ہیں, وہ غرور آ جاتا ہے. اور آپ مختلف ٹائمز پہ ہیرو بن گئے ہوں جہاں بڑے بڑے کنسلٹنٹس پھنسے ہوئے ہوں, اور آپ آ کے اچانک ایک چیز ٹھیک کریں اور وہ وہیں سے غلطی کو پکڑیں اور وہ ہو جائے, ایسا ہوتا تھا. وہ سارے کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیوائن ہیلپ ہے یا آپ کی انٹیوشن بڑی اسٹرانگ ہے. میرے سارے یہ کہتے تھے, کولیگز بھی, سینئرز بھی میرے پہ ٹرسٹ بڑا کرتے تھے اپنے پرسنل پیرنٹس کے بارے میں. جیسے کہ میرے ہیڈ کی والد داخل تھے تو انہوں نے کہنا کہ ڈاکٹر صاحب اگر ایوننگ پہ یا نائٹ پہ آپ بیٹھے تو میں گھر ہوا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا سینئر ڈاکٹر آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی تھیں, لیکن سورہ رحمان اور پرٹیکولرلی بابا جی کا ساتھ, ہی واز سو ہمبل, ہی واز سو لونگ. میں نے کبھی ان کو, حالانکہ کچھ لوگوں کے علاج میں وہ گالی بھی یوز کرتے تھے, کچھ لوگوں کو گالی دے دیتے اسے, لیکن 2 پیٹ گالیاں تھیں ان کی, لیکن ادروائز میں نے دیکھا کہ لوگ انہیں ہیوملیٹ کر رہے ہوتے تھے, بدتمیزی کر رہے ہوتے تھے, اور وہ آگے سے پیار سے اپنی بات کری جا رہے ہوتے تھے. اور مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ تم بس یہ پی لو, مجھے تم مار لو, لیکن تم یہ کر لو. تو مجھے کئی بار میں اریٹیٹ ہوتا تھا کہ بابا جی کیا ضرورت ہے, اگلا بندہ ایسے کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا ان کا رنگ چڑھا میرے پہ, ہمیں پتہ چلا کہ زندگی ایسے بھی ہے, اور آہستہ 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 میرا تو خیال ہے کہ میں اب اتنا ایروگنٹ نہیں رہا. باقی میں فطرت کہاں بدلتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ سورہ رحمان صرف قاری باسط کی آواز میں کیوں سننی ہے؟ اس آپ میں کسی کیا بھی آواز میں سن سکتے ہیں, لیکن بابا جی, بلکہ پورا قرآن سن سکتے ہیں آپ, لیکن جب آپ پھنسے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو رحمانیت کی تلاش ہوتی ہے. پھر رحمان کو پکارتے ہیں نا آپ, جو گناہ گار کو بھی معاف کرے. اور اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے تو اس کو توجہ اور یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے, اور رحم رحمان ہی کرے گا. اور پھر چپ کے دل ہی دل میں یا اونچی آواز میں مجھے پکارو. سورہ اعراف کی آخری آیات میں ہے. لیکن قاری باسط کی آواز اس لیے کہ اب ہم اس کمرے میں ماشاءاللہ 6 مسلمان بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے, ایک تو حضرت بلال حبشی تھے, باقی 3 کا آپ نام بتائیں. میں نے ایک کا بتا دیا, باقی 3 کا آپ لوگ بتائیں. انہوں نے بھی اذانیں دی ہوئی. 4 مؤذن تھے جو مختلف موقعوں پہ اذان دیتے تھے. تو ہمیں حضرت بلال کا نام ہی یاد ہے, ٹھیک ہے.
ان کی آواز سنا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی آواز میں جب اذان سنتے تھے تو ہل کے رہ جاتے. کوئی ہوگی نا بات. اور اسی طرح قاری باسط کی آواز میں بابا جی کہتے تھے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے, میں جب ہیرا منڈی سے چھوڑ آیا وہاں شہرت ہو گئی, فتوے لگ گئے, وہ 300 زائد کاکیوں نے شادیاں کر دی, گلی اجڑ گئی, میں نے تو کہا میرا کام ختم ہو گیا. وہاں تو وہ دھمال اور موسیقی سناتے تھے. اب جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پی سی کے مجھے جانے کا اتفاق ہوا, پتہ نہیں نگار ایوارڈز ہو رہے تھے کا, وزیر ثقافت و مذہبی علوم بھی بیٹھے ہوئے تھے, نام نہیں میں لیتا, آج بھی پولیٹیشین ہے بہت بڑے دونوں. تو کہتے کہ اس میں سامنے ریما جی پرفارم کر رہی تھی. میں حیران تھا کہ 2 کلومیٹر دور جو غریبوں کی ہیرا منڈی ہے وہاں کاکی ناچے تو وہ کنجری ہے, وہاں بیچارے ٹانگے ریڑے والے نشئی اس کو دیکھیں تو وہ تماش بین ہے اور انہیں جیل میں دے دو. یہاں پی سی کے فلور پہ ریما میرا ناچیں تو یہ فن ہے اور وہ فنکار ہے, اور وزیر ثقافت کلیپنگ کر رہے ہیں اور مذہبی امور داڑھی سمیت بیٹھے ہیں اور وہ داد دے رہے ہیں اور ایوارڈ دے رہے ہیں, تو یہ ثقافت اور فن کی قسمت ہے. وہ فنکار ہے اور وہ پرستار ہے. تو یہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ شریعت کس طرح بدل گئی ہے. تو مجھے پتا چلا کہ 5 سٹار ہیرا منڈی تو یہ ہے, وہاں تو وہ مجبوری سے ننگی ہوتی ہیں, یہاں شوق سے سارے ننگے تھے. تو پھر میں نے 5 سٹار ہی اللہ سے کوئی طریقہ مانگا کہ یا اللہ بدر میں نے کیسے کام کرنا ہے. تو اللہ نے مجھے سورہ رحمان 3 دن گزرے تھے, میرے کانوں میں قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان آتی رہتی, مجھے سمجھ نہیں کیا ہے. تو میں آخر کار اس کا تجربہ شروع کر دیا, مختلف ہاسپٹلس میں جا کے مختلف لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. لیکن ریزلٹس مختلف قاریوں کی آواز میں ملے, ساروں میں ملے, لیکن بیسٹ اس میں ملے. تو ایک سائنٹیفک آنیسٹی رکھنے کے لیے آپ نے جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے, آپ اس کو یونیورسل ٹروتھ تب کہیں گے کہ اگر رشیا میں بھی وہ کوئی سنے, جیسے پیناڈول کی گولی جاپانی کھائے یا امریکی کھائے یا روسی کھائے یا مسلم کھائے یا نان مسلم کھائے, تو اس کی سر درد اگر ٹھیک ہو رہی ہے, بخار ٹھیک ہو رہا ہے, پھر وہ یونیورسل ٹروتھ بن گئی. اگر وہ صرف پاکستانیوں کی ٹھیک ہوتی ہے اور کسی اور کی نہیں ٹھیک ہوتی تو نہیں, پھر یہ کچھ اور چیز ہے. تو قاری باسط ہی کی آواز میں چونکہ بیسٹ ریزلٹس ملے تو ہم نے اسی طرح بتا دیا. کوئی کسی اور آواز میں سننا چاہتا ہے تو اس کو سن لیں. سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یکسو ہو کے بس سن لیں, اس وقت آپ کو کوئی اور کام نہ ہو, آپ وہ 15-20 منٹ اپنے اسپیئر کر لیں اور اس کے آگے پیش ہو جائیں. اور چھوٹے بچوں کو نہیں سنانی, جو 12 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کے ماں باپ ہی سنیں گے. بچے بیمار نہیں ہوتے, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. جو بائی برتھ بھی بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں, ماں پریشان ہوتی ہے, بیمار ہوتی ہے 9 منتھس میں, وہ ماں باپ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں بچہ ٹھیک ہو جائے گا. ماں باپ اللہ میاں کے آگے پیش ہو کے سوری کر لیں, بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اور بچے ٹھیک ہوئے, اور ایسی ڈیزیزز جو کہ میڈیکلی پاسبل نہیں ہیں, کنجینیٹل ڈیزیزز. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتا دیں جو کہ آپ کا بھی یقین اس وقت نہیں تھا کہ شاید یہ ٹھیک ہو سکے, لیکن وہ سورہ رحمان سننے سے ٹھیک ہو گیا. ایک تو میں خود, ٹھیک ہے نا, HIV, B وائرس, C وائرس. ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے میرے اسی چینل پہ مسمہ سیلرز والے کے اوپر, 25 سپٹمبر 2022 کی ہے. امریکہ سے وہ خاتون کال کر کے مجھے کہہ رہی ہے کہ میں 2019 میں آئی تھی اور آپ نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا. کہتے میں نے جس کا پتہ دیا اس سے ملو اور مجھے سے نہیں ملنا. تو میری ٹرمینل کینسر تھا, 3 منتھس مجھے ڈاکٹرز نے دیے ہوئے تھے. تو پھر میں نے دوبارہ سوچا, آپ کی ویڈیوز دیکھی, پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں نے ہیوملیٹ کیا تھا اپنی شاید خالہ کو, اور میں نے پھر ان سے معافی مانگی اسی سیٹنگ میں اتنے ہی مہمانوں کو بلا کے, اور پھر میں نے ٹیسٹ کرائے تو ایوری تھنگ واز نارمل. وہ بڑی اچھا بولی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ ڈیزیزز ایز اے میڈیسن جو ہے میڈیکل کنسلٹنٹ کے لیے, جیسے میرے لیے کینسر یا HIV جو ہے, یا آٹزم کے بچے, ان میں جب چینج آتی ہے, بیسیکلی ماں باپ میں چینج آتی ہے, آٹزم کے بچے میں چینج آ جاتی ہے. ویسے تو نہیں, ابھی ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو وہ بڑی حیران کن سی چیز ہوتی ہے میرے لیے ابھی بھی. لیکن میں اب ان چیزوں سے, میڈیکل ڈیزیز سے میں اتنا ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا جتنا مجھے کوئی کپل کہتا ہے کہ ہماری طلاق ہوتے ہوتے اب ہم ایک ہیپی کپل ہیں, یا ینگ جنریشن کہتی ہے کہ میرا تھاٹ پروسیس ہی چینج ہو گیا ہے, میرا کیریکٹر ہی چینج ہو گیا. تو یہ سورہ رحمان صرف کسی مرض کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذاتی زندگی کے مسائل کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ہر چیز کے لیے. بیسیکلی سورہ رحمان کچھ نہیں کرتی, سورہ رحمان والا کرتا ہے. آپ اس سے کنیکٹ ہی نہیں ہوتے. تو یہ اس سے کنیکشن کا ایک طریقہ ہے جو مجھے سمجھ آئی کہ آپ اسے جو ہی کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں, خود کو زیرو مان لیتے ہیں, اس کے آگے پیش ہو جاتے ہیں, تو وہ تو کرم ہی کرم کرتا ہے. تو ہمارے اپنے اندر ہی ہیلنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی جتنی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں, روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, SLE ہے, یا جتنی ہے بیشیز ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہیں بیشیز تھی, ماشاءاللہ خود وہ ٹھیک ہیں, آج کل انگلینڈ میں کر رہے ہیں جاب, آگے پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں. تو یہ جتنی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں یہ نفرت سے ہی, یہ تو مینلی نفرت اور اپنے بلڈ ریلیٹیو سے نفرت سے ہوتی ہے.
میں ایکسپیرینس سے مجھے ہو گیا, میں کئی بار اسے پن پوائنٹ کر دیتا ہوں بچی کو کہ آپ اپنے ابو کو معاف کر دو تو آپ کا بیبی بھی ہو جائے گا اور یہ فائبرائڈ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ پریشان ہو گئے دیکھیے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کیسے, کئی لوگ اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. میں کہ چلے کوئی بات نہیں, لیکن آپ دل سے دعا دیں. پھر وہ کئی بار کچھ لوگوں نے 6 سال بعد میرے ساتھ ایڈمٹ کیا ہے کہ میں آپ کو غصے میں جھوٹ کہہ رہی تھی, یہ کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی, یا میں اوفینڈ ہو گئی تھی. اگر اس بندے کو کچھ پتا بھی ہے تو یہ کیوں بلو دا بیلٹ مار رہا ہے. میری مجبوری تھی کہ مجھے بلو دا بیلٹ اس کو کہنا پڑ رہا تھا انڈائریکٹ ورڈز میں. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہم لوگ ہیں انسان, ہمیں غلطی کے پتلے, اور جو ہمارے دلوں میں نفرتیں اور بغض ہے وہ اتنی آسانی سے جاتا بھی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ نے مجھے بھی ایکسپیریمنٹ کرایا, تو میں اپنا ہی تھوڑا مطلب اس وقت جو کچھ لوگ آ رہے تھے تو اس وقت معاف کرنا بہت مشکل تھا, لیکن چونکہ آپ ساتھ ساتھ کہی جا رہے تھے کہ توڑ دیں, ہاں جی, اللہ کی خاطر, آپ میرے خاطر نہیں, اللہ کی خاطر آپ معاف کر دیں. تو اگر کچھ لوگوں کو ایک دعا تو دے دینا, اگر کچھ لوگوں کو معاف کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ 7 دن کریں تو صحیح دعا, تو ہو سکتا ہے کہ 7 دن کے اندر آپ سے وہ معاف نہ ہو رہا اور ایک دن اچانک وہ بندہ آ کے آپ سے سوری کر لے اس طریقے سے کہ آپ ٹیکن بیک ہو جائیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ فرعون میرے آگے کیسے جھک گیا. ٹھیک ہے, وہ جو آپ معاف نہیں کر پا رہے ہوتے نا, سم ٹائمز وہ بھی شرمندہ نہیں ہوتا, اور ابھی اللہ چاہ نہیں رہا ہوتا وہ معاف ہو. ٹھیک ہے, جب وہ شرمندہ ہوتا ہے نا تو اس دن آپ بھی یوں معاف کر دیتے ہیں. اور کرنا ہم نے 7 دونوں کے حال ہے. کا 7 دن از مور دین, اللہ نے 7 دن میں دنیا بنا لی تھی, تو ہمارا کیا مسئلہ ہے اس کے لیے ہمیں ٹھیک کرنا. آپ اسے, آپ کا فون خراب ہوتا ہے, آپ اسے کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کرتے ہیں, ذرا سے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, وہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں جی ڈیٹا الاؤ ہے ہمیں, حالانکہ سارا ڈیٹا ان کے سامنے ہوتا ہے. ایک مینرز ہے نا, وہ کرتے ہیں نا, ہمیں سارے گناہ ہمارے اللہ کو پتہ ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کے سامنے مانتے ہیں نا اللہ میاں یہ ہو گیا نا, اللہ میاں میں تو اللہ میاں, ماں کو آپ بتاتے ہیں, ماں کو سب پتہ ہوتا ہے, اور اللہ تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو وہ تو فوراً یوں کرتا ہے. لیکن کئی بار ہم نہیں معاف کر رہے ہوتے, کئی بار ہمیں کوئی نہیں معاف کر رہا ہوتا, یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے بھی کسی کی آہ لی ہوتی ہے, کسی یتیم کا مال کھا گئے ہوتے ہیں, کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, کسی خاتون کا دل ایسے, کسی مظلوم کو, یتیم بیوی کو بہت خوفناک کھیل ہے وہ, اس کو کہہ دینا جا تو کر لے جو کرنا ہے, پتہ ہے تیرے پیچھے کون ہے, اس کے پیچھے نبی پاک ہوتے ہیں, اللہ ہوتا ہے, تو یہ نہیں نا پتا ہوتا, اس کے بعد پکڑے گئے ہوتے ہیں, پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ کئی بار مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے دے نا 60 ہے, میں کہ 60 نہیں, مجھے نا کسی نے کچھ کیتا کرایا ہے. میں کہتا ہوں بھائی جی اپنا کیتا کریں. یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کا بہت ایک المیہ ہے کہ یہ ہم جادو, ہر چیز, ہر بیماری کا ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں. اچھا کوئی تعویذ ہوا ہے, کوئی جادو ہوا ہے, کالا جادو تو بہت آسان. اچھا یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے, یہ گورے بھی اس میں بلیو کرتے ہیں. باہر سے کئی بار وہ کہتے ہیں اٹس میجک, نو میجک, یہ آپ کا اپنا ہی کیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کے ابو آپ سے ہرٹ ہوئے تھے یا آپ کی امی ہرٹ ہوئی تھی, پھر وہ تھوڑی دیر کہتے ہیں کہ ہاں میرے فادر تو بہت دیر میرا ویٹ کرتے رہے, میں جا نہیں سکا, وہ مجھے اس پہ غصہ تھا, یہ تھا وہ تھا. کئیوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ میں نے اپنے فادر کو سلیپ کر دیا تھا, یا لڑکی رو رہی ہے اب ادھر سے, میں کیسے اس سے فرگیونیس ہو جائے گی میری. کرسچنز میں ذرا فرگیونیس کا کانسیپٹ ہے بڑی جلدی, وہ جا کے کنفیس کرتے ہیں, وہ بات میری جلدی مان لیتے ہیں, انہیں بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. تو ہمارے لوگ ذرا اڑ جاتے ہیں کئی بار, اور اس بات پہ بڑی دیر اڑے رہتے ہیں کہ کسے دا کیتا کرایا. اللہ کے سب اپنا کیتا کرائے ہوتے ہیں, نفرت ہوتی ہے. پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں, اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے, اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, انہی ریلیٹیو سے نفرت کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خاصہ ڈیتھ ہو جائے انہی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, خوشی غمی پہ ان کے بغیر بات بھی نہیں پوری ہو رہی, اور وہ 4 بندے ہیں وہ نہیں آپس میں اکٹھے رہ رہے. ڈاکٹر صاحب یہاں تو یہی بڑے مسائل ہیں کہ اس سے شادی ہوگی, گھر میں غمی خوشی ہوگی, اس نے خود سے مجھے انفارم نہیں کیا, تو یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے ہمارے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید صاحب, بہت سیکھنے کو ملا آپ سے, اور آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں. بہت بہت شکریہ ان سب باتوں کے لیے اور اپنا ٹائم دینے کے لیے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے وہ تحفہ قبول کیا, اس کو آگے خود لوگوں کو بتاتے رہے. بہت شکریہ.